بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں القسام بریگیڈز کا حملہ، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی۔ غزہ میں القسام بریگیڈز کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا گیا۔ غزہ سے عرب میڈیا کے مطابق القسام بریگیڈز نے بتایا کہ خان یونس میں اسرائیلی فوج کے 2 یونٹس پر کامیاب حملہ کیا گیا۔ القسام بریگیڈز نے کہا کہ حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بحیرہ احمر میں یمن کے حوثی گروپ کے حملے جاری ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون MIRV ٹیکنالوجی کا حامل اگنی 5 میزائل کا تجربہ۔ بھارت نے ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل MIRV ٹیکنالوجی کا حامل اگنی 5 کا پہلا فلائٹ ٹیسٹ کر لیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر MIRV ٹیکنالوجی سے لیس میزائل پر سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ بھارتی سائنسدانوں نے مقامی سطح پر تیار میزائل اگنی 5 کے ساتھ MIRV ٹیکنالوجی کو مربوط کیا، جس کے بعد ایک اگنی 5 میزائل مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد وار ہیڈ لے جا سکے گا۔ راجستھان میں بھارتی فضائیہ کا تیجس لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست راجستھان کے علاقے جیسلمیر میں طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی فضائیہ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ طیارہ تربیتی پرواز پر تھا۔ طیارہ گرنے سے قبل پائلٹ بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ واضح رہے کہ یہ حادثہ ایسے وقت میں پیش آیا جب بھارتی ریاست راجستھان میں پوکھران فائرنگ رینج میں بھارتی فوج کی بھارت شکتی نامی مشقیں جاری ہیں۔ بھارتی شہریت متنازع قانون کا نفاذ، مسلمانوں کا سخت رد عمل۔ بھارت کی تقریباً تمام مسلم تنظیموں نے اس متنازع قرار دیے جانے والے شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر آئینی اور مسلمانوں کے ساتھ تفریقی سلوک قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے شہریت ترمیمی قانون CAA کو دسمبر 2019 میں منظور کیا تھا، تاہم اس کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والے ملک گیر مظاہروں کے سبب اس کا نفاذ روک دیا گیا تھا۔ چین نواز رہنما کے حکم پر بھارتی فوجی مالدیپ سے نکلنے لگے۔ مالدیپ کی مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے چین نواز صدر محمد میزو کے حکم کے بعد ہندوستان نے مالدیپ میں نگرانی کے طیارے چلانے والے فوجی اہلکاروں کو واپس بلانا شروع کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مالدیپ میں تعینات 25 ہندوستانی فوجیوں نے دونوں ممالک کے درمیان انخلا کے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر جزیرہ نما کو چھوڑ دیا ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد میزو اکتوبر میں اس عہد پر اقتدار میں آئے تھے کہ مالدیپ میں ان کی وسیع سمندری سرحد پر گشت کے لیے تعینات ہندوستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو نکال باہر کیا جائے گا۔ حماس کی مزاحمت پر امریکہ کی حیران کن خفیہ رپورٹ۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو برسوں تک حماس کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ غزہ میں جنگ بندی کے حصول کا سب سے عملی طریقہ ہے، لیکن اس بارے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ آیا نیتن یاہو اقتدار میں رہ سکتے ہیں یا حماس کو تباہ کرنے کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی حکمرانی کی صلاحیت پر عدم اعتماد جنگ سے پہلے کے معیار سے عوام میں گہرا اور وسیع ہو گیا ہے اور اب ایک مختلف زیادہ اعتدال پسند حکومت کا امکان ہے۔ اسرائیلی فوج جان بچانے والی طبی امداد غزہ میں داخل ہونے نہیں دے رہی۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے برائے فلسطین اونروا کے کمشنر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج جان بچانے والی طبی امداد غزہ میں داخل ہونے نہیں دے رہی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بے ہوشی کی ادویات، آکسیجن سلنڈر، وینٹیلیٹرز اور کینسر کی ادویات سمیت دیگر ضروری طبی سامان آنے نہیں دیا جا رہا۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق غزہ میں بہت کم امداد آ رہی ہے اور پابندیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے صدارت کا منصب سنبھالنے پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاک روس دوستانہ تعلقات میں مزید وسعت کے لیے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری کو تاجکستان کے صدر نے
فون کر کے صدر بننے پر مبارکباد دی۔ اس دوران دونوں صدروں نے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا۔ مودی کا آمرانہ رویہ بھارت جمہوریت انڈیکس میں 104 نمبر پر آ گیا۔ سویڈن میں مقیم والنٹیئر آف ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کی اقلیت دشمن پالیسی سے بھارت بڑی جمہوریت کے انڈیکس میں نیچے گر گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کی والنٹیئر آف ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کی شائع ہونے والی چشمکشا رپورٹ نے خود ساختہ سیکولر ریاست بھارت کا آمرانہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ روس کا فوجی طیارہ گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک۔ روسی فوج کا مال بردار طیارہ انجن میں آگ لگنے کے باعث ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا اور جہاز میں موجود تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ روسی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے مال بردار فوجی طیارے نے آیونوو کے علاقے سے پرواز بھری تھی۔ جہاز میں عملے کے 8 ارکان اور 7 مسافر سوار تھے۔ اسرائیل نے ماہ رمضان کا احترام بھی نہ کیا۔ غزہ میں تازہ حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید اور 106 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے ماہ رمضان میں بھی جاری ہیں۔ شمالی غزہ، خان یونس اور رفح میں بمباری سے اب تک 67 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں شدید غذائی قلت سے مزید 2 بچے بھی دم توڑ گئے، جس کے بعد غذائی قلت سے شہید بچوں کی تعداد 27 ہو چکی ہے۔ کینیڈین دستاویزی فلم میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے متعلق خطرناک انکشافات۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی 5th اسٹیٹ نامی تحقیقاتی دستاویزی فلم نشر کر دی گئی، جس میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر اور گرو پتونت سنگھ پنو کے قتل کی ہدایت کا الزام مودی پر لگایا گیا۔ دستاویزی فلم میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے وقت کی خصوصی ویڈیو بھی شامل ہے۔ دستاویزی فلم میں مودی کے ملوث ہونے کے مضبوط شواہد پر جسٹن ٹروڈو نے کھل کر بھارت پر الزام لگایا، جبکہ 5th اسٹیٹ میں کینیڈا میں مقیم دیگر سکھوں کے انٹرویو بھی شامل کیے گئے ہیں۔ فلسطین کے نامور فٹ بالر محمد برکت اسرائیل کی جانب سے ان کے گھر پر کی جانے والی بمباری میں شہید ہو گئے۔ واحد سیام میں بھی اسرائیل کی فلسطینیوں پر جارحیت ختم نہ ہو سکی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی فٹ بالر محمد برکت غزہ میں جاری جنگ کے دوران خان یونس میں واقع اپنے گھر پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر نریندر مودی کا خصوصی پیغام۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے رمضان المبارک کے آغاز پر مسلمانوں کے نام مبارکباد کا پیغام جاری کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ پیغام میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ سب کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ادائیگیوں میں تاخیر، ایرانی کمپنی نے حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ایران سے گوادر کے لیے 100 میگا واٹ اضافی بجلی درآمد کرنے کا منصوبہ۔ ایرانی کمپنی نے 220 kV ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی منصوبہ بندی میں ادائیگیوں میں تاخیر پر حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایران سے 100 میگا واٹ اضافی بجلی درآمد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس حوالے سے ایرانی کمپنی کو 220 kV ٹرانسمیشن لائن بچھانے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق منگل کے روز مشرق وسطی میں جغرافیائی سیاسی تناؤ کے باعث تشویش بڑھنے سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ بیرین فیوچر 37 سینٹ یا 0.4% اضافے کے ساتھ $82.58 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل 27 سینٹ یا 0.3% بڑھ کر $78.20 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ سعودی عرب کو پاکستانی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 50% اضافہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم میں جاری مالی سامان کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں سعودی عرب کو پاکستانی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 50.29% اور سعودی عرب سے درآمد میں 38% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
موجودہ حکومت میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں، شاہد خاقان عباسی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میں مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پریشان کن ماحول ہے، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، معاملات حل کرنا ہوں گے۔ شہباز شریف کو ملکی مسائل کے حل کے لیے بانی پی ٹی آئی سمیت سب سے بات کرنا ہوگی۔ شین واسٹن نے پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کے لیے بھاری معاوضہ مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شین واسٹن نے پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کے لیے 1 کروڑ روپے مانگے ہیں، جبکہ وہ اس دوران عہدے پر رہتے ہوئے زیادہ تر وقت خاندان کے ساتھ گزارنے کے بھی خواہاں ہیں۔ امکان ہے کہ پی سی بی کے معاملات شین واسٹن کے ساتھ طے نہ پا سکیں۔ شین واسٹن اس وقت کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہیڈ کوچ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی نااہلی کی درخواست الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے منظور۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو نوٹس جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق رہنما پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نااہلی کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت کے لیے 26 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن میں محمد کفیل نامی شخص نے درخواست دائر کی تھی، جس میں علی امین گنڈاپور پر اثاثے چھپانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔